ویلکم ٹو عائش انفو نیوز۔ تو نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ خبروں پر۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے عراق کے صحرائی علاقے میں ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا ہے، جہاں سے وہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ اس اڈے پر اسرائیل کی اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ یہ اڈہ اسرائیلی فضائیہ کے زیر استعمال بھی تھا۔ اس خفیہ اڈے پر ریسکیو ٹیمیں بھی موجود تھیں کہ اگر کوئی اسرائیلی طیارہ گرتا ہے تو پائلٹ کو فوری امداد دی جا سکے۔ ایران سے خبر ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا تو خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی طرف سے حملے جاری ہیں اور روزانہ جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیلی علاقوں میں فوجی اہداف پر کئی ڈرون ڈال دیے اور اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس بحیرہ کیسپیئن کے راستے ایران کو امداد فراہم کر رہا ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق روس ایران کو روزمرہ ضروریات زندگی کے سامان کے ساتھ ڈرون کے پرزے بھی فراہم کر رہا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پورے خطے میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی جنگ کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ خطے کے دوسرے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آئیں۔ ایک اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل کو ممکنہ امریکہ ایران معاہدے پر تشویش ہے۔ اخبار کے مطابق اس معاہدے سے ایران کو ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں گے، جس پر اسرائیل کو تشویش ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی خود مختاری اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں ہے۔ چین نے اپنے بحری جہاز ہرمز اسٹریٹ میں بھیج دیے ہیں، جو کہ ایران سے تیل لانے والے آئل ٹینکروں کی نگرانی کا کام کریں گے اور اپنی نگرانی میں آئل ٹینکروں کو چین پہنچائیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ ہرمز اسٹریٹ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل سے ایک خبر کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو بہت مالی و جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایران نے درستگی کے ساتھ اسرائیل میں اپنے ٹارگیٹس کو تباہ کیا۔ ایران نے بڑی تعداد میں اسرائیل پر ڈرونز اور بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل بھیجے، جس نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو کنفیوز کر دیا کہ کسے پہلے گرائیں اور کسے بعد میں۔ ایران کے کم مالیت والے میزائلوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کو بہت مہنگے انٹرسیپٹرز فائر کرنے پڑے، جس سے اسرائیل اب بھاری مالی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ سبسکرائب کیجئے اور ایسی نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے عائش انفو نیوز۔